بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج سی ٹی کا کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوا ہے۔ اس کے جو ہاف ایم سی کیوز ہے میں نے پارٹ 1 میں اپلوڈ کر لیے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو میرے پلے لسٹ میں جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا پارٹ 2 ہے جو کہ باقی ایم سی کیوز مجھے جو ملے ہیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ بعض اسٹوڈنٹ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ لیٹ سپوز سی ٹی کا ٹیسٹ ہے اور اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ پی ایس ٹی میں اس سے ایم سی کیوز نہیں آ سکتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ میں نے پی ایس ٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا پی ٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ آپ اگر پاسٹ پیپر سارے دیکھ رہے تو ایک ٹیسٹ کے 1-2 ایم سی کیوز دوسرے میں بھی ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں، بہت دفعہ ہوا ہے۔ اور میرٹ کے لحاظ سے پوائنٹس بھی بہت اثر ڈالتے ہیں، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دوسرے جو ٹیسٹ ہے اس کے پاسٹ پیپر بھی دیکھ لیا کریں، کیونکہ اس سے آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا، اور اگر ایم سی کیوز ریپیٹ ہو جائیں گے تو ایزیلی آپ کے 4-5 ایم سی کیوز یا 2-3 ایم سی کیوز کریکٹ ہوں گے، جو آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایم سی کیوز تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاٹر آف، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ڈاٹر تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد ایم سی کیوز تھا کہ غزوہ موتا میں کفار کی تعداد، تو اس پہ میں کنفیوز بھی ہوں، لیکن جو میں نے ڈھونڈا ہے تو 2 لاکھ کے قریب تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایم سی کیوز تھا کہ ایران کو کون سا وزیر اعظم پہلے دورے پر گیا تھا، یعنی پاکستان سے، تو تھے لیاقت علی خان۔ ٹھیک ہے، اگلا ایم سی کیوز تھا کہ فاطمہ جناح جو تھی پیشے کے لحاظ سے کیا تھی، تو تھی ڈینٹسٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایم سی کیوز تھا ہیلی کومیٹ کے حوالے سے، تو یہ 1986 میں پہلی دفعہ دیکھا گیا تھا، کیونکہ ہیلی کومیٹس جو ہے یہ 275 to 76 ایئر میں دیکھا جا سکتا ہے، آفٹر 75 to 76 ایئر 1986 میں دیکھا گیا ہے، اور پھر 2061 میں اس کو دیکھ لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہیلی کومیٹ کے حوالے سے ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ اگلے پیپر میں آ جائے کہ دوبارہ کب دیکھنے کو ملے گا، تو یہ 2061 میں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایم سی کیوز تھا کہ رینٹ از یوزڈ ان، تو رینٹ جو یوز ہو جاتا ہے وہ چیز یوز ہوتا ہے تو وہ چیز پروڈکشن میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایم سی کیوز تھا کہ اس طرح دیا اسٹیٹمنٹ ملا ہے کہ 63 از ڈیویزیبل بائی 3 بیکاز سم از ڈیویزیبل بائی 3، یعنی اگر ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ایک نمبر کسی دوسرے نمبر پہ ڈیویزیبل ہو رہا ہے، تو آپ نے سمپل اس کو ایڈ کرنا ہے، اس کے جو انٹیجرز ہیں اگر وہ بھی اس نمبر پہ ڈیوائڈ ہوں گے تو اٹس مین کہ اور نمبر جو ایز اے ہول نمبر ہے وہ ڈیوائڈ ہوگا اسی نمبر پہ۔ اگر یہاں پہ دیکھ لیں 63 ہے، تو 6 اور 3 کو جب میں ایڈ کروں گا 9 آئے گا، اور 9 بھی 3 پہ ڈیویزیبل ہے، اٹس مین کہ 63 از ڈیویزیبل بائی 3۔ ٹھیک ہے، تو دونوں طریقے سے میں نے کر لیا۔ اب جو آپشن دیے گئے تھے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کون سا کریکٹ تھا۔ اس کے بعد ایم سی کیوز تھا کہ ڈو ناٹ کا کانٹریکشن فارم کیا ہے، یعنی آپ نے کانٹریکٹ کرنا ہے تو اس کا جو کانٹریکٹ فارم ہے وہ ہے جو یہ آپشن ڈونٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایم سی کیوز تھا کہ اسلم رن 15 میٹر آن فرسٹ ڈے، 30 میٹر آن سیکنڈ ڈے، 45 آن تھرڈ ڈے، ہی رن آن 19 ڈے۔ تو یہاں پہ آپ نے سمپل یہ فارمولہ یوز کرنا ہے۔ انہی فارمولہ کے حوالے سے میتھس میں جتنے بھی فارمولہ ہے کلاس 4 سے لے کے کلاس 8-9 تک سارے کے سارے کے میں نے ایک ہی ویڈیو بنوائی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے، اور آپ یقین کریں کہ ہر ایک پیپر میں اس سے 9 سے 10 ایم سی کیوز آتے ہیں۔ بس آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، اس میں جو فارمولاز میں نے بتائے آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ میتھس کے حوالے سے آپ کے 10 ایم سی کیوز انشاءاللہ ان ایک ویڈیو سے آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں نے سارے فارمولا ڈسکس کر لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ فارمولا آپ نے یوز کرنا ہے، تو اے این یعنی جو ہم نے معلوم کرنا ہے 19 کا A1 وہ ہے جو پہلے دیا گیا ہے، لائک اسلم رن 15 منٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ 15 منٹ، اور این کی جگہ آپ نے وہی ڈالنا ہے جو کہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے 19 ڈے ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو 19 یہاں پہ لگائیں گے -1، اور ڈی ڈفرینس ہے۔ ڈفرینس آپ اگر یہاں پہ دیکھ لیں 15 ہے پھر 30 ہے، تو یہاں پہ ڈفرینس کیا ہے 15 منٹس ہے۔ اب اگر 30 اور 45 کا ہم ڈفرینس دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی 15 ہے، تو میں سمپلی 15 پٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد میں نے 15 لکھنا ہے، 19 سے 1 کو مائنس کرنا ہے، 18 آئے گا، اور 15 اس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن میں ہے، تو جب میں 18 کو 15 سے ملٹیپلائی کروں گا 270 آئے گا، اور اس کو جب میں 15 سے ایڈ کروں گا تو میرے پاس آنسر آئے گا 285 منٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایم سی کیوز تھا کہ بیکاز سب آرڈینیٹ کنجنکشن تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایم سی کیوز تھا کہ میسوپوٹیمیا آن وچ ریور، تو یہ درے دجلہ اور فرات کے درمیان ہے، تو یہ ٹیگرس اور یوپریٹس جو تھا
یہی کریکٹ آپشن تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایم سی کیوز تھا کہ پیپل موونگ فرام ولیج ٹو سٹی، یعنی جب گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف جاتے ہیں تو یہ اربنائزیشن کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایم سی کیوز تھا کہ ڈی این اے اسٹرینڈز، یعنی ڈی این اے میں اسٹرینڈز کتنی ہیں، تو یہ تو ہر ایک کسی کو پتہ ہوگا، ڈبل اسٹرینڈڈ ہوتی ہیں، ڈبل ہیلکس فارم میں ہوتی ہیں، یعنی اس میں 2 اسٹرینڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایم سی کیوز تھا کہ ماس گریٹر دین 5 ٹائم دا سن یا سولر سسٹم، تو بلیک ہول فارم کرے گی. گریٹر دین 5 ہوگی تو وہ بلیک ہول فارم کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایم سی کیوز تھے جو کہ سی ٹی ٹیسٹ کے حوالے سے مجھے ملے تھے، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں. انشاءاللہ اگر کوئی اور ایم سی کیوز رہ گئے ہیں یا مجھے مل جائے تو اس کے حوالے سے میں پارٹ 3 بھی بنوا لوں گا. اس کے لیے اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی جو سولوشن ہوتی ہے انشاءاللہ وہ میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو سب سے پہلے ملے گی. تو دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.